وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبلہ اول آج 75 سال سے یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور اس قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ہمارے نہتے فلسطینی مسلمان اس اسرائیل سے نبر آزما ہیں، اور روزانہ تازہ ترین خبروں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اسرائیل اپنی مکمل درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہٹلر جرمنی سے یہودیوں کا قتل عام کر کے جرمنی سے ان کو ملک بدر کر رہا تھا تو سارے ملکوں نے واویلا مچایا، اور یہ انسانیت سوز حرکت اس کو قرار دیا۔ تو 90 لاکھ یہودیوں میں سے 60 لاکھ کا اس نے قتل عام کیا، اور 30 لاکھ یہودیوں کو یہ کہتے ہوئے چھوڑا کہ آج دنیا مجھے بدنام کر رہی ہے اس قوم کو کے قتل عام پر، لیکن چند سال کے بعد یہی دنیا دیکھے گی کہ یہ یہودی اس سرزمین پر جتنا خون و فساد کرتے ہیں اور یہ انسانیت سوز حرکات کرتے ہیں، جب دنیا مجھے یاد کرے گی۔ تو آج ہٹلر کے وہ الفاظ صادق ہوئے، اور یہ وہی یہودی ہے جن کو دنیا کے کسی ملک نے ان کو پناہ نہیں دیا تھا، تو یہ سرزمین فلسطین کے سمندری علاقے سے آئے، اور وہاں پر فلسطینی مسلمانوں سے سر چھپانے کے لیے اور اپنی زندگی کی انہوں نے بھیک مانگی تھی، اور ان پر رحم کھا کے فلسطینی مسلمانوں میں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ تو آج نتیجہ ساری دنیا کے سامنے ہے، یہ ایسی ظالم قوم ہے اور یہ احسان فراموش قوم ہے کہ یہ جس کا کھاتے ہیں یہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ یہودی نسل ابتدا سے اسی کام کے لیے جانی اور پہچانی جاتی ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ تو آج فلسطین میں جو قتل کا بازار گرم ہے، اور نہتے فلسطینیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ دواخانوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک 2 دواخانوں کو پر بم برسائے گئے، اور قریب 1500 سے زائد زخمی شہید ہو گئے، اور اس میں کئی معصوم بچے ہیں، اور ہزاروں فلسطینیوں پر یہ اپنا خون کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ اتنا بڑے واقعات ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے اسلامی ممالک ایک جٹ ہو کر اس پر حملہ کرنے میں ابھی سوچ کر رہے ہیں، ابھی مشورہ کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ دن ضرور آئے گا کہ اسرائیل کو صفِ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور ایک دن انشاءاللہ ہمارا قبلہ اول ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہی فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے لیے، اشکبار آنکھوں سے دعا کرنے کے لیے 21 اکتوبر سے 22 اکتوبر تک مسجد اشرف کریم، ہڈا کالونی، 9 نمبر مین روڈ، کشن باغ میں ایک دن کا اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ایک نفل روزے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب مسلمان روزے کی حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر گڑ گڑائیں گے تو یقیناً قدرت خداوندی کو رحم آ جائے گا، اور ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد ہوگی۔ جس طرح غزوہ بدر میں مدد ہوئی تھی، آج اللہ کی وہی مدد کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم کو گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور الکریم ٹرسٹ کی جانب سے ایک روزہ اعتکاف اور ایک نفل روزے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس 24 گھنٹے کے پروگرام میں ہمارے شہر کے معروف ترین علماء کرام و مشائخ عظام اپنے اپنے وقت پر اس اجلاس کو مخاطب کریں گے، جس میں قابل ذکر ہے حضرت مولانا محمد عبد القادر سیفی المعروف عرفان اللہ شاہ نوری صاحب،
صدر انجمن سیف الاسلام اور حضرت امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا صاحب اور حضرت مولانا سید شاہ کلیم اللہ حسینی المعروف کاشف پاشا صاحب اور مولانا محمد محمد علی ہلال اعظمی کامل جامع نظامیہ وہ نائب صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور حضرت مولانا محمد عبد القدوس صاحب کامل جامع نظامیہ خطیب مسجد جامع مسجد رمنسپورہ اور حضرت مولانا قاضی خواجہ محمد مقیم الدین چشتی کے علاوہ اور دیگر مقررین بھی انشاءاللہ تعالی نماز عشاء کے بعد، نماز ظہر کے بعد اور نماز عصر کے بعد ان علماء کرام کے بیانات ہوں گے، نماز تہجد ہوگا، قنوت نازلہ کی تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں دس دعا ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان کے لیے سحری کا بھی انتظام رہے گا اور افطار کا بھی انتظام رہے گا۔ میں تمام مسلمانوں سے میں یہ درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہمارے دل میں فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی ہمدردی ہے تو آپ اللہ کے گھر میں آپ ساری زندگی اپنے لیے خرچ کیے ہیں، لیکن ہمارے مسلم بھائی قبل اول کی بازیابی کے لیے، قبل اول کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو فلسطین چھوڑ کے دوسرے ملک میں پناہ لے سکتے تھے، لیکن ان کا بیان جو آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو قبل اول چھوڑ کر جانا نہیں ہے، ہم اس کی بازیابی تک ہم جد و جہد کریں گے یا ہم پورے شہید ہو جائیں گے۔ جب وہ ہمارے اپنے قبل اول کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو کیا بھائی ہم ان کی محبت میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے ہم 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں نہیں گزار سکتے؟ الحمدللہ تمام سہولتیں مہیا کی جا رہی ہے۔ میں نوجوانوں بزرگوں سے میں تمام لوگوں سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ کل بروز ہفتہ 21 اکتوبر مسجد اشرف کریم میں تشریف لائیے اور آنے سے پہلے آتے ہی آپ اپنا نام درج کروائیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام سہولتوں کا خاطر خواہ یہاں پر انتظام کیا جا رہا ہے۔ صرف آپ کے لیے آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا جا رہا ہے، آپ سے جو نہ جنگو نہیں بھیجایا جا رہا ہے، بلکہ آپ کا 24 گھنٹے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنا دینی، ملی، اخلاقی اور انسانی فرض ادا کرنے کے لیے کل ہفتے کی رات میں نماز مغرب میں مسجد اشرف کریم میں تشریف لائیے اور انشاءاللہ اتوار کو نماز مغرب کے ساتھ یہ تمام جو نا پروگرام پائے تکمیل کو پہنچے گا۔